میقات سے ہم عمرے کی نیت کریں گے اور لبیک عمرتن کہنے کے فوراً بعد تلبیہ پڑھتے جائیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہم کو میقات سے لے کر کعبۃ اللہ پہنچنے تک کہتے رہنا ہے. یہاں پر اس تلبیہ کی چند فضیلتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور کسی کا انتظار نہ کریں کہ گاڑی کے ڈرائیور صاحب، ہمارے امیر صاحب، ہمارے مولوی صاحب بولیں گے تو ہی تب پڑھیں گے. نہیں، ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھیے اور خود پڑھتے رہنے کی کوشش کریں. نمبر 1 اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب بھی عمرہ یا حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین ختم ہونے تک جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی ٹیلے ہیں، سارے کے سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے برابر کی نیکیاں ہم کو ملیں گی. یہ مطلب ہے کہ کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی تلبیہ پڑھتا ہے اور احرام کی حالت میں جب کبھی کوئی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر یعنی، تو وہاں اس کو خوشخبری دینے والا خوشخبری دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. اس لیے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے. جنت میں داخلہ اور جنت کی خوشخبری پانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کے بارے میں ایک اور نکتہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. والنعمت، ساری نعمتیں سارے احسانات تیری ہی طرف سے ہیں. والملک، اور یہ سارا ملک تیرا ہے. اس پورے ملک میں بادشاہت تیری ہے. اس پورے ملک میں، اس پوری کائنات میں کنٹرول، اختیار تیرا چلتا ہے. لا شریک لک، ان سب چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید کا اعلان ہے میرے بھائیوں، یہ توحید کا اعلان ہے. جب بھی ہم حج یا عمرے کے لیے آئیں تو اس توحید کو سمجھنے کی، اس توحید کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی کوشش کریں. ادھر عمرے کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں، طواف صحیح وغیرہ کریں، احرام کے لباس پہنیں، لبیک تلبیہ وغیرہ سب کچھ پڑھتے رہیں، لیکن پھر ہماری یہ پیشانی غیر اللہ کے لیے جھکے، ہمارے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے اٹھیں. یہ بہت بڑی خطرناک قسم کی غلطی ہے اور بہت بڑا یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تلبیہ کے مفہوم کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.